السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 21 رمضان المبارک کا دن ہے جو ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی یاد دلاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے بچپن ہی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر موقع پر مکمل ساتھ دیا۔ ناظرین، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوئی، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم اور بہادری میں بہت مشہور تھے۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چہارم تھے۔ مہربان کی لڑائی کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ شام پر حملہ کرنے کا تھا۔ انہوں نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی تھیں، لیکن دوسری طرف خارجیوں نے سازش تیار کی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں کو قتل کر دیا جائے۔ ان کے خیال میں امن اسی صورت قائم ہو سکتا تھا، چنانچہ اس کام کے لیے 3 آدمی مقرر ہوئے۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے علی کو، برق بن عبداللہ نے امیر معاویہ کو، اور عمر بن بکر نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا ذمہ لیا۔ ان بدبختوں نے رمضان 40 ہجری میں ایک ہی روز فجر کی نماز کے بعد ان تینوں ہستیوں پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مصر کے گورنر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن بیمار تھے۔ انہوں نے اس روز خارجہ بن حذافہ کو نماز پڑھانے کے لیے بھیجا، لہٰذا عمر بن بکر نے ان کے دھوکے میں خارجہ بن حذافہ کو شہید کر دیا۔ دمشق میں برق بن عبداللہ نے امیر معاویہ پر حملہ کیا۔ جب وہ نماز پڑھ کے مسجد کے دروازے سے نکل رہے تھے تو انہیں معمولی زخم آیا۔ ادھر کوفے میں عبد الرحمن ابن ملجم ملعون سیدنا علی بن ابی طالب کے راستہ میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ جب وہ فجر کے نماز کے بعد مسجد کی طرف چلے تو ان پر تلوار کا وار کیا، جس سے سر پر شدید زخم آیا۔ ابن ملجم کو گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں حسن و حسین کو بلایا اور نصیحتیں فرمائیں، اور قاتل کے بارے میں فرمایا، اسے کھانا کھلاؤ، اسے پانی پلاؤ، اسے اچھی طرح رکھو۔ اگر اس زخم سے میں مر جاؤں تو اسے ایک وار سے قتل کرنا۔ اس شریعت میں یہی حکم ہے، اس کے کان اور ناک بالکل نہ کاٹنا، اور اگر میں بچ گیا تو میری مرضی، چاہے تو بدلہ لوں، چاہے تو معاف کر دوں۔ ناظرین، ابن ملجم کی تلوار زہر آلود تھی، وہ اس زخم سے شہید ہو گئے۔ یہ رمضان المبارک کی 21 تاریخ تھی اور ہجرت کا 40واں سال تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 63 سال تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی خلافت کے زمانہ میں سکون کا سانس لینا نصیب نہ ہوا، پھر بھی انہوں نے ملکی انتظامات میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ مزاج میں حد درجہ سادگی تھی، اللہ کا خوف بے پناہ تھا، فقیرانہ زندگی بسر کی۔ گورنروں اور افسروں کی سخت نگرانی فرماتے تھے۔ کسی افسر کے خلاف شکایت ملتی تو سخت کارروائی کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عدل و انصاف کا حد درجے کا خیال تھا، سب سے پورا انصاف کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنی ذات سے بھی انصاف کرتے۔ ہر ایک کے لیے ان کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا، بلا روک ٹوک ان کے پاس کوئی بھی آ سکتا تھا۔ رعایا پر بہت مہربان تھے، بازاروں میں گشت کرتے، بیت المال میں جو رقم جمع ہوتی تھی کھلے دل کے ساتھ غریبوں، مسکینوں اور حقداروں میں تقسیم فرما دیتے تھے۔ اپنے حق سے زیادہ بیت المال سے ایک پیسہ بھی لینا جرم سمجھتے۔ ملک کے لیے چھوٹی بڑی فوجی چھاونیاں قائم کی، فرات پر ایک پل بنایا، بعض جگہوں پر مسجدیں بنوائیں۔ ساری زندگی کسی نہ کسی طرح دین کی خدمت کرتے رہے۔ بڑی بڑی جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے اور بہت دلیری سے کافروں کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ یمن کے ہزاروں لوگوں کو اپنی کوششوں سے مسلمان بنایا۔ القصہ مختصر۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثالی زندگی بسر کی۔ ناظرین، اتنے مختصر وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کا احاطہ کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے پکڑا اور اپنے قریب فرمایا کہ علی،
تم خوش ہو، تمہارا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، کہا یا رسول اللہ میں رب کی تقدیر پہ راضی۔ ناظرین میں دعا کرتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ہر پہلو سے اللہ رب العزت ہمیں بھی فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل بیت سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔